السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس میں آپ کے لیے ایک ایسا چیلنج لے کے آئی ہوں جو آپ اپنے اوپر آزمائیں تو آپ کے لائف سٹائل میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی اور آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں اور ایسے ماحول میں ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو صرف 20 دن کا چیلنج دیں اور 20 دن میں آپ اپنی پرسنالٹی میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ نماز اور قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی اور ہمارے دل و دماغ بے سکون رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز لازمی پڑھیں اور ہر حال میں پڑھیں اور قرآن پاک پڑھنے کی روٹین کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ سے قریب ہونا ہی آپ کی زندگیوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ پریشان ہوئیں تو ایک دفعہ اپنے معاملات اللہ کو سپرد کر کے دیکھیں، آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ آپ نے رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ جب آپ دن کا آغاز ہی 2 بجے کریں گے تو آپ کے ہر کام لیٹ ہوں گے اور آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ نے ایک روٹین بنانی ہے اور دن کا آغاز بہت جلدی کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی اس طرح سے عادت اپنی بنائیں گے تو آپ کا ہر کام وقت پہ ہوگا۔ ایک اور جو اہم بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہابی ضرور اپنانا ہے۔ یا تو آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو بیکنگ کا شوق ہے آپ بیکنگ کر سکتے ہیں، آپ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی 1 گھنٹہ آپ نے ایسے کام لگانا ہے جس سے آپ کو خوشی ملے۔ آپ نے اپنی لائف میں اب سے یہ چیلنج کرنا ہے کہ آپ اپنے اسکرین ٹائم کو کم سے کم کریں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور اس طرح سے آپ کا کوئی بھی کام ٹائم پہ نہیں ہوگا، آپ لیزی فیل کریں گے، آپ کی آنکھیں اور مائنڈ اس سے افیکٹو ہوں گے۔ تو آپ فضول قسم کی جو ایپس ہیں ان کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں موبائل میں سے اور اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ پریکٹیکلی کام کرنے میں گزاریں۔ یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ٹی وی دیکھتے رہیں گے یا ہمیشہ موبائل یوز کرتے رہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ چیلنج دیں کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی 5-6 گھنٹے تک بالکل بھی موبائل کی نوٹیفیکیشنز کو نہیں دیکھنا اور فضول قسم کے جو ہم لوگ کال کر کے ایک دوسرے سے گوسپ وغیرہ کرتے ہیں، اس سے آپ کا مائنڈ بھی خراب ہوتا ہے اور نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت ہی زیادہ اثر محسوس ہوگا اپنی لائف میں کہ آپ کی لائف بہتری کی طرف چلی جائے گی۔ جان ہے تو جہان ہے، ہم یہ بات اکثر سنتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانے سے ہی ہم لوگ اپنی صحت کا صحیح طریقے سے خیال کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی روٹین میں اپنے آپ کو کبھی اہم سمجھا ہی نہیں۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو پرسکون کرنے میں اور دوسروں کو ہی خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنی صحت کی جب باری آتی ہے تو ہم اپنے اوپر کام نہیں کرتے۔ تو آج سے آپ نے اپنے آپ کو یہ چیلنج دینا ہے کہ آپ نے ہیلدی کھانا ہے، اپنے کھانے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، فریش فروٹ شامل کرنے ہیں اور آپ نے 1 مٹھی نٹس ضرور کھانے ہیں۔ اس سے آپ کے بال اچھے ہوں گے، آپ کی اسکن اچھی ہوگی اور آپ کی صحت کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے اور دودھ کا بھی زیادہ استعمال کرنا ہے اور ایسی چیزیں استعمال کریں جو زیادہ آئلی نہ ہوں۔ آپ کی صحت کے مسائل اس طرح ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ زیادہ اچھے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں گے۔ جو زیادہ تر خواتین ہمارے معاشرے میں وہ گھر کے ہر کام کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت، کچن کے کام، اپنے سسرال والوں کو خوش کرنا، لیکن وہ اپنی پرسنل گرومنگ کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیتی۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہے تو اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل لائف آپ کی ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ اب سے اپنی فکر کریں، اپنی پرسنل گرومنگ پر توجہ دیں، اپنے بالوں پر، اپنی اسکن پر، اپنے ہینڈ فیٹ پر توجہ دیں۔ جب آپ کے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہوتے ہیں تو آپ کی شخصیت کو بہت ہی زیادہ پر اثر کر دیتے ہیں اور آپ خود کو بہت ہی اچھا فیل کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے کہ آپ اب سے
کوئی نہ کوئی ماسک ضرور لگائیں گے، بالوں میں کوئی ریمیڈی اپلائی کریں گے، اپنی اسکن کا خیال رکھیں گے، اپنی ناخنوں کا خیال رکھیں گے، تو اس طرح آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ خود کو بہت ہی زیادہ اچھا محسوس کریں گے، آپ میں اعتماد آئے گا۔ ٹو ڈو لسٹ کہنے کو یہ ایک فضول سا کام لگتا ہے کہ ہم کیسے ہر چیز کو ڈائری پہ نوٹ کرتے رہیں، ہم پلاننگ کرتے رہیں، لیکن یقین کریں کہ زندگی میں پلاننگ اتنی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنانا شروع کر دیں تو آپ اپنے ہر کام کو وقت پر کریں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کس کام کو کتنا ٹائم دینا ہے، آپ میں زیادہ ڈسپلن پیدا ہوگا۔ آپ کپڑے دھونے کے لیے ایک ٹائم رکھ لیں، کھانا بنانے کے لیے ایک ٹائم فکس کریں، اپنے نیکسٹ ڈے جو بھی جس کام کو اہم رکھنا ہے اس کو آپ سب سے پہلے کریں۔ آپ جب لکھ کے کاموں کو شروع کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی گروسریز دیکھیں، ہمارے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، نیکسٹ ڈے ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے کمرے کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے۔ آپ کو ہر کام جب الگ الگ وقت پر کریں گے تو اس طرح آپ کی اپنی ہی پریشانی کم ہوگی، آپ کا گھر مینیجبل ہوگا اور آپ کے گھر میں ایک سکون محسوس ہوگا اور سٹریس کم ہوگا۔ آج کیا پکائیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے گھر میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ گھر کی ہر ضرورت، چھوٹے بڑے کے کھانے پینے کا خیال کر کے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ گھر میں نیکسٹ ڈے کیا بننا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے مشورے کے مطابق ایک ہفتے کا اسکیجول بنائیں۔ میٹ ہفتے میں کتنی دفعہ بنے گا، دالیں کتنی دفعہ بنے گی، چاول کتنی دفعہ بنے گے۔ اگر آپ میل پریپریشن تھوڑی سی کر لیں تو اس طرح آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ نیکسٹ ڈے آپ نے یہ بنانا ہے، تو آپ اس کی ایک دن پہلے بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ فریج میں سے گوشت نکال کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیں گے۔ آج کل ہماری روٹین اتنی زیادہ ٹف ہے اور کھانے پینے میں غذائیت کی اتنی کمی ہے کہ ہم لوگ اپنے وٹامنس کو پورا نہیں لیتے اور اس طرح ہماری جسمانی کمزوریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی کمر میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی بخار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ 30 ایئرس کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی اچھی ملٹی وٹامن ضرور لینی ہے۔ آپ کولیجن سپلیمنٹس لے سکتے ہیں، آپ کیلشیم کے لیے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں۔ تو اپنی لائف میں یہ حصہ بنا لیں کہ آپ نے روزانہ ملٹی وٹامن ضرور لینے ہیں۔ کچھ خواتین کو ضرورت سے زیادہ اچھے بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اس چکر میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں اور بہت زیادہ رسپانسبلٹیز کو اپنے سر پر لے لیتی ہیں جنہیں وہ صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پاتی، اور ہر کسی کو ان سے امید بھی بہت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ کریں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ ایک سپر وومن نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں اور آپ اپنا وہی کام کریں جو آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اسٹریس دینا آپ کی صحت کو خراب کرے گا، آپ ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے، اور ڈپریشن تو آج کل ہمارے معاشرے میں ہر دوسری عورت کو ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتی ہے، اور انسان ہے نا، انسان کہ کوئی کسی سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اپنی ذمہ داریاں وہی پوری کریں جو آپ کے اوپر ہیں، فضول کا اسٹریس لینا بالکل چھوڑ دیں۔ ایک چپ سو سکھ، یہ جو بات ہم نے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کے بہت سارے جو جھگڑے اور ٹینشنیں ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ اس میں بحث کا حصہ بالکل نہ بنیں، آپ خاموشی اختیار کریں اور فضول قسم کی جو باتیں ہیں ان پہ پڑھنا چھوڑ دیں، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی لائف سٹائل اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں۔ اگر آپ کو میرے ان پوائنٹس پہ عمل کر کے کوئی فائدہ ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔